नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज हम आपके सामने 27वें पारे का ख़ुलासा, मज़ामीन का ख़ुलासा, एक मज़ामीन का जायज़ा पेश करेंगे। 27वें पारे का आगाज़ हो रहा है एक मुजरिम कौम के बयान से, जो कौम लूत है, कि जब फ़रिश्ते कौम लूत के लिए पत्थर बरसाने के लिए आए कि उनके उस गैर फितरी गुनाह पर, कुछ गुनाह तो है ना कि जो इंसान करता है अपनी जबिल्लत से मजबूर होकर, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो फितरत और जबिल्लत में ही नहीं रखे गए, उनका तकाज़ा उसकी तरफ जाता है। तो ये इस बात की अलामत होती है कि तबीयत के अंदर कजी और टेढ़ापन आखिरी दर्जे पर है। तो जब फ़रिश्ते पत्थर बरसाने आ रहे थे कौम लूत पर, तो वो साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त फ़लस्तीन में मौजूद थे। तो उस कौम का जुर्म जो था वो वाज़ेह है, कौम लूत का जुर्म होमोसेक्सुअलिटी था। तो 2000 साल कबल कमो बेश जब ये जो आया, जब ये अज़ाब आया, पत्थर बरसाए गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पूरी कौम को, उस गुनाह को करने वालों को हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया। और वो किसके लिए इबरत का निशान बनाया? हमारे लिए। और आज भी बहर मुर्दार उनकी हलाकतों के आसार के तौर पे मौजूद है, ताकि जो नसीहत कबूल करना चाहते हैं वो वहाँ से नसीहत कबूल करें। अगला मौजू आता है कि अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा के कामों में मोहब्बत और शौक़ के साथ दौड़ लगाओ। पहली चीज़ तो ये कि अपने अंदर ये लगन और शौक़ पैदा करो कि ये काम मेरे महबूब रब का पसंदीदा है। और जब अल्लाह का और रब का पसंदीदा है तो फिर कौन है जो तुम्हें इस काम के करने से रोके? फिर उसकी तरफ दौड़ जाओ, तेज़ी करो, सबकत ले जाओ। अगला मौजू फिर आया है नसीहत का। ये गौर व फ़िक्र से मुताल्लिक़ है। मैं अर्ज़ करता जा रहा हूँ पूरे दरूस में कि गौर व फ़िक्र से मुताल्लिक़ कुरान ने इतनी बार मुतनब्बह किया है, इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि उसका शुमार नहीं। यहाँ भी फरमाया कि अहले ईमान को नसीहत अहले ईमान को फ़ायदा देती है, चूँकि नसीहत का कबूल करना आपके दिमाग, ज़हन, शऊर और अक़ल से वाबस्ता है। तो मोमिन को जब नसीहत की जाती है तो वो कबूल करता है। वजह यह है कि मोमिन की फ़ितरी साख्त और मोमिन की ज़हनी साख्त जो है वो चूँकि एक दुरुस्त रविश पे कायम होती है। तो जब भी कोई अक़ली, ठोस, माकूल दलील वाली चीज़ उसके सामने आए जिसके इनकार की कोई दलील ना हो, तो मोमिन फ़ौरन से उसको कबूल कर लेता है। इस प्रोसेस को, इस नफ्सियाती अमल को कुरान ने कहा कि मोमिन नसीहत जल्द कबूल करता है। फिर मकसद तख्लीक पर ज़िक्र है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ इबादत का मफ़हूम हरगिज़ महदूद मत कीजिए कि वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद तक महदूद है, नहीं, बल्कि उसमें मामलात भी इबादत हैं, हकूक़ व फ़राइज़ भी इबादत हैं, मईशत भी इबादत है, मुआशरत भी इबादत है, सियासत भी इबादत है, बशर्ते कि उन कवायद व ज़वाबित के तहत की जाए जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुतय्यन फरमाए हैं। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़्ज़ाक़ होने का ज़िक्र है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है और उसी से तलब करो। फिर उसके बाद मुकज़्ज़बीन का ज़िक्र है, झूठों का ज़िक्र है, जो झूठ बोलते थे, झुटलाने वाले थे। बताया गया कि इनके लिए हलाकत है जो दीनी बहसों में मगन है और दीन के मामले में गैर संजीदा हैं। तो गोया यहाँ दो तबके आ गए। एक तो वो जो स्ट्रेट अवे झुटला देता है, मुनकिर है। दूसरा एक तबका हम उससे नबरदाज़मा है माशरे में, जो ला हासिल किस्म की, ला यानी किस्म की बहस और मुबाहिसे में पड़ता है, नतीजा उसका भी यही है कि वो मुनकिर है। तो कुरान ने इन दोनों को एक खाते में रखा और मुकज़्ज़बीन कहा। उसके बाद आगे रहन, कि हर शख्स, जिस तरह हम मकान रहन गिरवी लेते हैं, तो कुरान कहता है कि हर शख्स अपने आमाल की और अपने कमाई के इवज़ रहन है। अच्छे अमल होंगे तो ख़ुद को आज़ाद करवा लेगा, बुरे अमल होंगे तो आज़ाद नहीं करवा सकेगा। बिल्कुल सादा सा अमल है। और साथ आगे इजाफ़ा कर दिया कि जो सदका देते हैं वो बहुत बड़ा अमल है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि सदका देकर अपनी जानों को छुड़वाओ और अपने गुनाहों को बख्शवाओ। उसके बाद अल्लाह के पैगम्बरों का किरदार है कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे वो दोनों अयूब से पाक थे। नबियों का वस्फ़ बयान हुआ कि वो ना काहिन थे ना मजनून थे,
یعنی کہانت، جادوگری، ستاروں سے قسمت کے حال معلوم کرنا، ان چیزوں سے وہ بری تھے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق کے اور اعلیٰ قدروں کے بندے ہوتے ہیں، جو اعلیٰ شعوری اور اعلیٰ عقلی سطح رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جب حضور علیہ السلام نے ہر بات وحی سے کی، حضور علیہ السلام کے خاص منصب بیان ہوا جو قرآن میں بار بار ہے، آخری پارے میں بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وحی سے فرمایا، تو اب وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو گویا تم رسول اللہ کی بات کا انکار کر کے وحی کا اور پھر اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یعنی رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تباہ ہوا جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا انکار؟ فرمایا میری اطاعت کا انکار، چونکہ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا، قوت والا فرشتہ، کہ جو سدرۃ المنتہا پر جن کو حضور نے اپنی اصل شکل میں دیکھا، 600 پر اللہ نے جن کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد لات، منات اور عزا جو بت تھے، قرآن کہتا ہے کہ یہ خود ساختہ بت ہیں، بتوں کے نام ہیں، ان کی عبادت کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ ذرا اسلوب دیکھیے، اسلوب یہ ہے کہ اب بت ہیں، ظاہرہ بتوں کی عبادت حرام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی دلیل اتاری ہے، عقلی طور پہ کوئی دلیل اگر ہے ان کی عبادت کی تو میرے سامنے پیش کرو، اور دلیل نہیں ہے لہٰذا ثبوت نہیں ہو سکتا اور ان کی عبادت حرام ہے۔ توحید اور شرک کو دلائل عقلیہ پر قائم رکھا۔ اس کے بعد حق اور ظن کے بارے میں فرمایا کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، علاوہ اس کے سب ظن ہے، سب تعبیرات ہیں، سب اندازے ہیں جو درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے فرما دیا اگلا موضوع کہ اگر کبائر اور فواحش سے بچے تو چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دے گا اور مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کبائر پر اصرار کیا تو پھر معاملات مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد پاکیزگی نفس اور تزکیہ نفس کا ذکر ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ حقیقی متقی کون ہے۔ آپ ظاہراً کچھ لوگوں سے متعلق پتہ نہیں کیا تصور رکھتے ہوں گے اور قیامت کے دن وہ کیا کھلے گا، اور دوسرا آپ کچھ کے نزدیک نہ جانے کتنا غلط تصور رکھتے ہوں گے، اور دل میں وہ اللہ کے ہاں کتنے مقرب ہوں گے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر صحف ابراہیم و صحف موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پیغام تھا کہ کوشش کے مطابق اجر ملے گا، یہ ان کا پیغام تھا کہ کوشش کرو اس کے مطابق اجر ملے گا، ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کوشش کے مطابق اجر ملے گا، ہر ایک کو پورا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جواب دہی کا ایک معقول تصور بیان کر دی، جو کرو گے بھائی وہی تمہارے سامنے آئے گا، یہ ضابطۂ عدل ہے، ضابطۂ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر قمر کا ذکر ہے، چاند کا پھٹنا قرب کی علامات قیامت میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کو توڑا، جس کا ذکر قرآن میں ہے اس معجزے کا، تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ تھا اور یہ ہو چکا۔ پھر آگے قبروں سے نکلنے کا ذکر کہ قیامت کے دن انسان قبروں سے نکل کر پکارتے ہوئے دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ ٹڈیوں کی طرح، جس طرح یوں ٹڈیاں پھدک پھدک کے نکلتی ہیں، یوں قبروں سے انسان باہر آئیں گے۔ پھر آگے فرمایا قرآن آسان کر دیا گیا ہے یقین دہانی رکھنے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، غور و خوض کرنے والوں کے لیے۔ یعنی آپ ایک چیز یہ سمجھیے اس پورے دروس کے سلسلے میں، جو میرا مقصد ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کو غور سے نہیں سنتا، کوئی اس کو توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کو اٹینشن پے نہیں کرتا، کوئی اس پر غور و فکر نہیں کرتا اس کے حقائق پر، تو قرآن خود کہتا ہے کہ میں اپنا آپ اس پر نہیں کھولتا۔ یا ہر دور میں قرآن کی ایک اپروچ ہے، ہر دور میں ایک اپروچ ہوتی ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دور کی اپروچ کو اوور کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب عقلیت کی اپروچ ہے، تو لہٰذا یہ تقاضا ہے کہ قرآن کو عقلی تناظر میں پڑھا جائے، اور میری رائے میں اس سے بڑی کوئی عقلی کتاب بھی نہیں۔ ہر دوسری آیت عقلی غور و فکر کے ذریعے کسی تصور پر لے جانے کا درس دے رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بار بار یاد دہانی کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ پھر آگے تقدیر کا ذکر ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص تقدیر، نظم، ڈسپلن، منصوبہ بندی کے تحت اس کائنات میں رکھا ہے،
اور ہم نے تقدیر کا تصور کچھ چیزیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور کتنا بااختیار، تو آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، پھر فرمایا دوسری اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکا، فرمایا کہ اتنا تیرے ہاتھ میں رکھا گیا، اتنا اللہ کے ہاتھ میں، اور جواب دہی صرف اتنے حصے پہ ہے جو تیرے ہاتھ میں۔ اس کے بعد متقین کا مقام ہے کہ وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت کا ذکر ہے کہ اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دینا ہے، پھر بولنے کی قوت دینا ہے۔ یعنی اللہ کا انسانیت پر جو فضل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن بھی دیا اور قرآن کے ابلاغ کے لیے زبان بھی دی۔ پھر آگے نعمتوں کا ادراک ہے، سورہ رحمان میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 بار یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں پلٹ پلٹ کر یہ کہا گیا کہ تم شاکر کیوں نہیں بنتے، تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کا انکار کرو گے۔ تو گویا انکار نعمت اور شکر نہ کرنا نعمت کو جھٹلانے کے مد مقابل ہے۔ پھر اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے تو 3 طبقے بن جائیں گے، ایک وہ جو سب قتلے جانے والے ہوں گے، دوسرے وہ جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، درمیانے لوگ، اور تیسرے وہ جن کے بائیں ہاتھ میں خدا نخواستہ نامہ اعمال آئے، یہ ناکام لوگ۔ اس کے بعد العظیم، رب عظیم کے نام کی تسبیح، اللہ العظیم کے نام کی تسبیح پڑھو تو اللہ ہر سوال پورا کرے گا۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر آیا کہ ہر شے اس کے تصرف میں ہے، هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، والظاہر والباطن، چھپا ہوا بھی ہے ظاہر بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور ہر شے اسی کے علم میں ہے۔ اور آخری موضوع جو اس پارے کا ہے وہ مومن کے نور سے متعلق ہے کہ مومن جب چلے گا تو قیامت کے دن اس کے سامنے آگے اور پیچھے نور ہوگا، اور وہ نور اعمال اور نیکیوں کے تناسب سے ہوگا، اور دیگر کچھ روایات میں ہے کہ اسی نور کی وجہ سے وہ پل صراط سے گزرے گا روشنی میں جب اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔